الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و ناظرین، ہماری پچھلی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ جادو اور سحر پہ چلی آ رہی ہیں. پیچھے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کو، ان کی بادشاہت کو اور ان کے دور میں شیاطین اور جادو کو ڈسکس کیا. تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کا قصہ قرآن پاک میں 73 صورتوں میں ڈسکس کیا گیا ہے. 73 مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے، مختلف نوعیتوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. بڑے جلیل القدر نبی ہیں، بڑے صبر والے، حوصلے والے اور بڑے ہی تحمل مزاج اور نرم گفتگو کرنے کی صلاحیتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، اور واسطہ بھی فرعون سے پڑا ہوا ہے. تو فرعون، چونکہ ہم پورے قصے کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہمارا موضوع جو ہے وہ جادو اور سحر سے منسلک ہے، تو ہم سحر اور جادو سے بالکل مستقل جو ملحق چیزیں ہیں، جو جادو سے متعلق ہیں، ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تاکہ وہ بات کھل کے سامنے آ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود مطالبہ کرنے پر، فرعون کے کہنے پر، ید بیضا، ان کا چمکتا ہوا ہاتھ اور ان کا عصا جب انہوں نے زمین پہ پھینکا وہ سام بن گیا. یہ دکھانے کے باوجود انکار، جو کہ اکثر اس قسم کے طاغوتی بادشاہوں کی اور نافرمان فرعون کی، تو بادشاہیت کیا، انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے مشہور ہیں دنیا میں. اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی ممی جو ہے ابھی بھی مصر کے عجائب گھروں میں پڑی ہوئی ہے. قرآن پاک نے اس کو عبرت کی بات کی ہے اس کے بارے میں، تو وہ اب عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، قیامت تک رہے گی ایسے ہی. میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، اس پہ انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات ان کو دکھائے. اب اس میں سبق کی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، تو پکڑنے کا حکم ہوا تو خود پکڑ نہیں رہے ہیں، تھوڑا خوف کر رہے. تو اللہ فرماتے خوف نہیں کریں، آپ ہاتھ سے پکڑیں، ہاتھ ڈالیں گے تو ہم اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، اب یہ طبعی چیزیں ہیں، بھوک کا لگنا، دھوپ کا آنا، گرمی کا ہونا، سردی کا ہونا، کسی چیز کے کٹنے لگنے کے بعد درد کا محسوس ہونا، یہ طبعی تقاضے ہیں جو کہ اللہ نے انبیاء کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے. تو جادو بھی ایسے ہی ایک طبعی چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نفسیاتی اثر بھی کرتا ہے جسم کے اوپر. جس طرح اللہ نے زہر میں اثر رکھا ہے، دھوپ اور چھاؤں میں، گرمی میں، تیز ابلتی ہوئی چیزوں میں اثر رکھا ہے، ٹھنڈی چیزوں میں اثر رکھا ہے، اسی طرح جادو میں بھی اللہ نے اثر تو رکھا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. مگر اس کو مختلف ادوار کے اندر بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ شیطانی طاقت ہے، تو شیطان جو ہے وہ خود جن ہے، اس کا کام یہی ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات دیکھ کر اس نے کہا نہیں تو جادوگری ہے کلم کھلا. اس نے اپنے دور کے سب سے بڑے عظیم جادوگر جو تھے ان کی طرف جماعت کو بھیجا، کال کیا، اور ان کے ایک میلے کا دن ہوتا تھا، اس میلے کے دن کو مقرر کر دیا گیا کہ ہمارے بڑے بڑے جادوگر آئیں گے تو آپ کا ان سے مقابلہ ہوگا تو آپ شکست کھا جائیں گے. وہ جادوگر بھی بڑے بڑے، جب ان کو بلایا، ان سے رابطہ کیا گیا، وہ بھی تیار ہو گئے، اور ساتھ ہی انعام و اکرام کی بھی آفر کر دی گئی. اور بعض جادوگروں نے مطالبہ کیا تو انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو اس بادشاہی محل میں اعلیٰ اونچے عہدوں سے یا انتہائی اعلیٰ تعلقات سے نوازا جائے گا. بہرحال جادوگر اپنے اس ماحول کے مطابق پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم ڈالیں اپنا کچھ یا آپ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، قال القوا، آپ ہی ڈالیں. تو قرآن پاک سورہ اعراف ہے، اس میں اس کو بیان کر رہا ہے کہ فلما القوا، بس جب انہوں نے پھینکا اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو، تو بِأَعْيُنِ النَّاسِ سِحْرًا، فلما سحروا اعین الناس،
جب انہوں نے یہ رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی تو بیاجن الناس سحرا، بیاجن الناس سحرا، ان کی آنکھوں پر، فلما القوا، بس جب انہوں نے پھینک دیا تو سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا ہونے لگا، لوگوں کی آنکھوں پہ، واسترهبوهم، ہم کہتے ہیں نا مرغوب ہونا، وہاں کے جو لوگ تھے وہاں اس مجمع کے اندر وہ مرغوب بھی ہو گئے۔ اب دو باتیں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ایک تو سحر ان کی آنکھوں پہ ہو گیا، ان کی آنکھوں نے دھوکا کھا لیا، ان کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا، واسترهبوهم، اور وہ اس دبدبے اور روب کے اندر بھی آگے مرغوب بھی ہو گئے، مطلب اس سے خوف یا اس کا اثر ان کے دلوں پہ آنے لگا، ان کے جسم پہ یا ان کے دماغوں میں آنے لگا۔ مگر یہاں قرآن پاک جو بات کر رہا ہے وہ بیاجن الناس سحرا، کہ ان کی آنکھوں کو دھوکا ہوا، جادو ان کی آنکھوں پہ ہوا۔ آگے قرآن پاک کہہ رہا ہے وجاؤ بسحر عظیم، وہ عظیم جادوگری لے کر آئے، عظیم جادوگر تھے، عظیم جادوگر تھے تو عظیم جادوگری انہوں نے کی۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ عظیم جادوگری انہوں نے دکھائی، لائے اپنی عظیم بڑی جادوگری کو۔ دوسری جگہ پر سورہ طٰہٰ کے اندر کچھ انداز قرآن پاک کا دوسرا ہے، وہاں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں فَإِذَا غِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ، وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے بارے میں ان کے خیال میں آنے لگا، ان کے دماغ میں آنے لگا کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے۔ انہا تسعی، یہ چل پھر رہی ہیں۔ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ حقیقت میں رسیاں سام بن گئی تھیں یا وہ لاٹھیاں سام بن گئی تھیں، چلنے پھرنے لگیں۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی یخیل الیہ من سحرہم، کہ ان کے سحر کی وجہ سے ان کے تخیل میں، خیال میں یہ آنے لگا کہ انہا تسعی، یہ رسیاں جو چل رہی ہیں یہ جادو کی وجہ سے ہیں۔ اب اس پر جو بڑے بڑے ائمہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک نے بڑی جادوگری کی دو باتیں کی ہیں، کہ یا تو یہ بیاعین الناس سحرا، آنکھوں پہ دھوکا ہوتا ہے جادو، یا پھر یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے مطلب دماغ میں اس کا خیال آنے لگا۔ خیالات اور آنکھوں کے فریب کے علاوہ جادو کچھ نہیں ہے، مگر چونکہ اس کے اثرات تو ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور قوم جو ہے ساری کی ساری جو خیل وہ بیاجن الناس سحرا، اس سے متاثر تو ہو رہی ہے۔ اب چونکہ جس طرح زہر میں دوسری چیزوں میں اثرات رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی اللہ نے جادو میں بھی اثر رکھے ہوئے ہیں۔ تو جادو انسان کے دماغ کو جب بدلتا ہے، تخیل بدل دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو دھوکا ہو جاتا ہے تو وہ بھولنے لگتا ہے، کھانا نہیں کھائے گا اور کسی وہم میں، زعم میں مبتلا ہو جائے گا، ہر وقت وساوس میں رہے گا، تو اس کی کئی چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، تو وہ بہت شدید بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جادوگری ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے۔ جب وہ جادوگر اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے تو شیاطین جو ہیں، شیطان جو ہے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من احدکم من مجری الدم او کما قال، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون سے بھی تیز سرایت کر سکتا ہے۔ خون ہمارا، میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک منٹ کے اندر کتنے گیلن انسان کا ہارٹ جو پمپ کر کے خون کو دھکیل دیتا ہے، اس سے بھی تیز، یہ کوئی معمولی رفتار نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو الذی یوسوس فی صدور الناس، پناہ مانگی گئی ہے انسانوں اور جنوں کے وساوس ڈالنے سے، من شر الوسواس الخناس، شیطان چونکہ نظر نہیں آتا، چھپ کے بہترین وساوس ڈال سکتا ہے، تو اس کو انسان کے سینے میں وساوس ڈالنے کی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے۔ مگر اس طرف، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر جو مومن ہیں، اللہ والے ہیں، ان پہ ان کے حملے کی کوئی طاقت ہوتی نہیں ہے، بس ایسے مکڑی کے جالے کے برابر۔ قرآن پاک نے کہا، حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن پاک بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پہ شیطان کی چالیں، جادوگری چلتی نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، سورہ یونس ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے، اللہ ان کی زبان سے کیا کہلوا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ، پس جب انہوں نے اپنی چیزوں کو پھینک دیا، نیچے رسیاں ان کو چلتی ہوئی سانپ بنے ہوئے نظر آئے تو کیا فرمایا
فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آپ نے جو رسیاں پھینکی، جو کر کے دکھایا ہے، یہ تو جادوگری ہے. ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو سارے کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. مزید فرمایا کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسد فاسد لوگوں کے عملوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا، کبھی کامیابی نہیں دیتا. اسی طرح قرآن پاک کی آیات میں ساحروں کو بھی کہا گیا کہ ان کو بھی کبھی فلاح نہیں مل سکتی. تو کیا دھڑلے سے موسیٰ علیہ السلام عظیم جادوگر ہیں، عظیم جادوگری قرآن کی زبان میں ہے. اب یہ جلیل القدر نبی ہیں. آگے چل کے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، جو زبان زد عام ہوا ہے کہ ان پہ جادو کر دیا گیا تھا، اور اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے. جادو کی طبعی کیفیات کا ہونا اور چیز ہے، نبوت پہ جادو ہونا یہ سوچنا ہی میرے نزدیک گناہ کی بات ہے. ہم اس پہ جائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب جادو کے اندر دو باتیں قرآن پاک سے ثابت ہو رہی ہیں: آنکھوں پہ دھوکہ ہونا، تخیل دماغ پہ کچھ اثر ہونا. ایسا نہیں ہے کہ جادو آپ کا وجود ہی بدل دے، آپ انسان، آپ کو گدھا بنا دے، آپ کو ہاتھی بنا دے، آپ کو کوئی چھوٹا پرندہ بنا کے قید کر دے. یہ کہاوتیں اور کہانیاں ہیں. جمہور ائمہ نے، چھوٹی سی ایک ائمہ کی جماعت ہے جس کے خیال میں ہے، انہوں نے کچھ حدیثوں کا ظاہری معنی لے لیا، مگر جمہور علماء، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ جادو سے ماہیت قلب، وجود نہیں بدل سکتا. ہاں تکالیف اور بیماریاں آ سکتی ہیں، حتیٰ کہ آپ قریب المرگ بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ غافل ہیں، اللہ والے، مطلب آپ کا نظام ذکر سے غافل ہے. وہ تو قرآن پاک خود ہی کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، فمن اعرض عن ذکری فإنہ ومن یعش عن ذکر الرحمن نکیز لہ فہو شیطان، تو اللہ ان پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے ذکر سے منسلک رہتے ہیں، یہ طے ہے جیسے ان کے پاس شیطانی طاقت ہے کیا، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن پاک نے اس کو بھی ڈیفائن کر رکھا ہے، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. ہم نے پچھلے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ بات پڑھی تھی کہ وہ ہرگز کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر. تو مسلمان جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تو دن رات کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہے. اسی لیے جو بڑے درجے کے ائمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا خصوصی خشوع و خضوع سے دل سے ورد کیا جائے تو شیاطین، خاص طور پہ وہ جنات جو شیاطین اور سرکش ہوا کرتے ہیں، وہ انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں. نہ نکلیں تو پھر وہ جل جاتے ہیں. جلانے کے لیے بھی بڑے میں اس فن کو اچھی طرح الحمدللہ جانتا ہوں. تو بڑے عاملین جنات کو، سرکش شیاطین کو جلانے کے لیے بھی اللہ اسم اعظم کی طرف جاتے ہیں. تو دعا ہے اللہ میں حق دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی طاقتوں سے اور وساوس سے اور جنات، سحر، جادو، چونکہ جادو کی کچھ کیفیات تو ایسی ہیں جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو خالصتاً ان کا سیکھنا سکھانا کفر ہے. اس سے چھوٹا درجہ ہے جس میں بظاہر تو الفاظ کفر والے نہیں ہوتے، اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. تو اس میں چاہے آپ حدیث پڑھیں، چاہے قرآن پاک کی آیات ہی کیوں نہ پڑھیں، کسی کو نقصان پہنچانا ہر حال میں حرام ہے. ایسی چیزوں کا کرنا بھی حرام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.